دو چیزیں فرمائیں. ایک چیزیں یہ ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا. جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے؟ دولت عطا فرمائیں گے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. میرے ماں بہنوں، کتنے بہترین آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو کر فرما رہے ہیں، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم اسلام رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کہو اپنی قوم کو کہ وہ ایمان لے کر آئے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے تمام ضروریات کو کیا کر دیں گے؟ پورا کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے ہزاروں آیتیں قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنے قوموں کو، آپ اپنی امتیوں کو یوں فرما دیجئے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ پر بھروسہ رکھے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام ضروریاتوں کو پوری فرما دیں گے، ان کے تمام حاجتوں کو پوری فرما دیں گے، ان کے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی تکمیل تک پہنچا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی حبیب کے ذریعے یہ ہمارے تک پہنچا رہے ہیں. لیکن میرے ماں بہنوں، آج ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، آج ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، آج ہم اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد نہیں رکھتے. یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم دن بدن پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم دن بدن اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم دن بدن ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہم دن بدن ہمارا دل سیاہ ہوتے جا رہا ہے، ہم دن بدن اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نعمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں، ہمیں ذرا سا بھی فکر نہیں، ہمیں ذرا سا بھی ڈر خوف نہیں کہ اللہ ہمیں بھی مرنا ہے، اے اللہ ہمیں بھی جانا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں آنا ایک نہ ایک دن آپ کے پاس پیشی ہونا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، بتاؤ میری بندیوں، بتاؤ میرے بندوں، کیا لے کر آئے؟ میں آپ کو جوانی دیا، بتاؤ کیا کیے؟ سو کر گزارے یا اللہ کو یاد کر کر گزارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارے؟ بتاؤ میں نے آپ کو جوانی دی، بتاؤ رات بھر گناہ کرتے گزارے یا موبائل دیکھتے گزارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارے یا اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، حشر کے دن سوال کریں گے کہ بتاؤ میں نے آپ کو دولت دیا، کیا کیے؟ بتاؤ میں نے آپ کو عقل دیا، کیا کیے؟ بتاؤ میں نے آپ کو صحیح سلامت تندرستی، ہر چیز پیر ہاتھ، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے 2 پیر، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے. بتاؤ ان تمام چیزوں کو کن چیزوں پر اب مصروف کر دیے تھے، کن چیزوں پر اب مہلت دے دیے تھے، کن چیزوں پر آپ کر رہے تھے؟ تو آپ کا اس وقت کیا جواب ہوگا میرے ماں بہنوں؟ اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت آپ کے پاس
کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ ایمان دے گا، اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ یقین دے گا، اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید ساتھ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک کامیں جو آپ دنیا میں رہتے ہوئے کیے ہیں، ان تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں آپ کے لیے سپرد بنائیں گے، آپ کے لیے سفارش بنائیں گے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سب چیزیں دیے ہیں، یہ سب نعمتیں دیے ہیں، لیکن انسان بے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان بے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اتنا بے خبر ہو چکا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم 60 سال کا ہو چکے ہیں، ہم 80 سال کا ہو چکے ہیں، ہم 50 سال کا ہو چکے ہیں، موت آ کر کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں، موت آ کر کبھی بھی ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں لائٹ جل جاتا ہے، دنیا میں کرنٹ چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، روشنی کے لیے انتظام کرتے ہیں، اجالے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، یہ گنہگار آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، بتائیے اس قبر کے لیے جو اندھیرا کا گھر ہے، اس قبر کے لیے نہ جہاں آپ کے لیے بستر ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ کمبل ہوگا، نہ کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس اندھیری گھر کے لیے آپ کیا تیاری کیے ہیں؟ اس گھر کے لیے آپ کیا تیاری کیے ہیں؟ اس گھر میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولادیں، آپ کی شوہر وہاں آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے، وہاں آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد منکر نکیر آ کر سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتائیے تمہارا دین کون ہے، بتائیے تمہارا قرآن مجید کیا ہے، بتائیے تمہارا نبی کیا ہے، بتائیے تمہارا صحابہ کیا ہے، بتائیے جنت کیا ہے، بتائیے والدین کا حقوق کیا ہے، بتائیے چھوٹے بڑوں کا حق کیا ہے۔ تو میرے ماں بہنوں، یہاں رٹ کر جا کر وہاں بولنے کا اگر آپ کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ امتحان گاہ نہیں ہے کہ رات بھر ہم رٹیں گے اور وہاں پرچہ صبح میں اسکول میں ہم لکھ دیں گے، سوال جواب لکھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل کرنا ہوگا، عملی مشق کرنا ہوگا، عملی جمع پہننا ہوگا۔ جب ہم پہنیں گے، جب ہم کریں گے، جب ہم قرآن سے محبت کریں گے، جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، جب ہم اللہ کے احکاموں سے محبت کریں گے، جب ہم نبی سے محبت کریں گے، جب ہم نبی کی سنتوں سے محبت کریں گے، جب ہم عائشہ سے محبت کریں گے، جب ہم فاطمہ سے محبت کریں گے، جب ہم خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کریں گے، جب ہم ام کلثوم سے محبت کریں گے، جب ہم زینب سے محبت کریں گے، جب ہم حفصہ سے محبت کریں گے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تب جا کر ہم قبر میں سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن نہیں تو نہیں دے سکتے، نہیں تو نہیں دے سکتے۔ ہم آسان سمجھ لیے، یہ دنیا میں ہم اپنے مرضی سے نہیں آئے میرے ماں بہنوں، اور یہ دنیا میں بھی ہم اپنے مرضی سے نہیں جائیں گے، اللہ کی مرضی سے جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کی مرضی سے آئے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو مہلت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو وقت دے رہے ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ آج ہمارے جب چھوٹا بچہ
اپنے ماں کو منانے کے لیے کتنا ضد کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں امی مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے دے دیجئے امی، مجھے دے دیجئے، لیکن وہ امی مان جاتی ہے اور اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، اس لڑکے کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے ماں بہنوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، نہ جانے آج ہے کل نہیں، کل ہے آج نہیں، آپ اللہ کو منا لیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ دن بھر ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ رات بھر ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی تمام نعمتوں کو کھاتے ہیں، تمام نعمتوں کے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس کوتاہیوں کو، اس غلطیوں کو، اس گناہگاروں کو، ہمارے تمام گناہوں کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میرے ماں بہنوں، دنیا میں انسان کو منانا مشکل ہے لیکن ہمارے رب کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں ماں باپ کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں بچوں کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں ٹیچر کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں محتمم کو منانا مشکل ہے لیکن اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں شہروں کو منانا مشکل ہے، خدا کی قسم اللہ کو منانا ایک دم ہی آسان ہے، ایک دم ہی آسان ہے۔ وضو بنائیے، جا نماز بچھائیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیے اور ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے بھیک مانگیے، اللہ سے گڑ گڑائیے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آنسو نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے شکل کو، اپنے صورت کو رونے کے بنا لیجئے۔ خدا کی قسم آپ کا ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے ماں بہنوں، آج میں یہاں آیا اس مقصد کے لیے آیا کہ آج آپ لوگوں کو کیا سبق ملا، کیا سیکھ ملا۔ آج آپ لوگوں کو یہ سبق لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ پر یقین رکھ کر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرنا ہے، تمام کاموں کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی مدد خدا کی قسم آپ پر آئیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ یہاں کوئی بچانے والا نہیں تھا، یہاں کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں تھا، یہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، یہاں کوئی آواز دینے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کام کو تکمیل تک پہنچا دیے۔ اس وقت ہوگا میرے ماں بہنوں یہ کام جب ہم اپنے تمام کاموں کو اللہ پر چھوڑ دیں گے، اللہ پر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام کاموں کو میرے اوپر چھوڑ دیے، اب میرا حق بنتا ہے اس کام کو تکمیل تک پہنچانا۔ اور میرے ماں بہنوں، میں آخر میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ التجا کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے، اب آپ اللہ کی نیک بندی میں شمار ہو جاؤ۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ہمارے ساس سسر ہم سے محبت کرے، ہمارے اولاد کہ ہم فرما بردار ماں باپ بنے، ہم اپنے شوہروں کی فرما بردار بیوی بنے، اسی طرح آپ بھی اللہ کی نیک خاتون بنے، نیک عورت بنے کہ اللہ ہم ایک نمبر آپ کی بندی بنیں گے، ایک نمبر ہم آپ کی بندی بنیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے۔ آپ کو بس روزانہ ایک کام کرنا ہوگا میرے ماں بہنوں، ہاتھ جوڑ کر میں آپ لوگوں سے بنتی کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے میں التجا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ رات کو سوتے وقت، جب رات کو سوتے وقت آپ ایک کام کیجئے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگے کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک یہ رات کا وقت ہے، جس طرح آپ کا حق ادا کرنا تھا، جس طرح آپ کا فرما برداری
کرنا تھا، جس طرح آپ کی عبادت کرنا تھا اے اللہ ہم نے نہیں کیے۔ اے اللہ صبح سے شام تک ہم نے گناہ بھی کیے، نافرمانی بھی کیے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کیے۔ اے اللہ ہم توبہ کی نماز 2 رکعت پڑھے، اے اللہ ہماری تمام توبہ کو قبول کر لیجئے، اور اس دعا میں یہ بھی شامل کر لیجئے گا کہ اللہ بچپن سے لے کر آج تک ابھی تک جو بھی ہم گناہ کیے اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ خدا کی قسم یہ دل ہمارا پاک صاف ہو جائے گا، اتنا پاک صاف ہو جائے گا جب بھی ہم اللہ کے نام لیں گے تو مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ بولنے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک عملوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ رکھنے، ان پر یقین رکھنے، ان پر اعتماد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔